آج من حیث الامہ یا من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو نوجوان ہی بے راہ روی کا شکار ہے. نوجوان ہی اپنی جوانی کو پاک نہیں رکھ سکتا. نوجوان ہی اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کر پا رہا. اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو میری عمر ہے کہ جس میں اپنی پوری طاقت کے عروج پہ ہوں، تو یہ میری جو عمر ہے یہ کھیل کود کے لیے. اور جو بڑھاپا ہے 40-50 سال کے بعد، وہ جو عمر ہے اس عمر میں توبہ، استغفار، عمرہ، مسجد، تسبیحات، وہ اس عمر کا کام ہے. یعنی شریعت جو ہے وہ مجھ پہ لاگو ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو شریعت مجھ پہ سختی نہیں کرتی. میرے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں. نوجوان کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا، اگر معاشرے سے نوجوان کا کردار نکال دیا جائے تو معاشرہ ایسا جسم بنتا ہے جو بغیر روح کے، وہ ایسا معاشرہ رہ جاتا ہے جو بغیر روح کے ہے اگر نوجوان کا کردار معاشرے سے نکال دیا جائے. اور ہمیشہ ذہن نشین کر لیجئے گا، کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کا جوان، اس کا نظریہ مضبوط نہ ہو، اس کا کردار مضبوط نہ ہو. ورنہ پھر وہی رسمی عبادات، میں تو اس کی برملا طور پہ مخالفت بھی کرتا ہوں، اور ذاتی مخالفت تھوڑی ہے میری، میں تو قرآن سے یہ بات کرتا ہوں. آج ہماری عبادات رہبانیت کا شکار ہیں. رہبانیت کیا ہے؟ اللہ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. معاشرے میں کیا چل رہا ہے ہمیں کیا ہے، برائی کتنی پھیل رہی ہے ہمیں کیا ہے. میرے ساتھ والا وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، میری فیملی جو ہے، میرا گھر جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو خیر زمانہ ہے، معاشرہ ہے، پرانی باتیں چھوڑیں، اب نکلنا چاہیے، آگے گروم کرنا چاہیے. تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، روشن خیال ہونا چاہیے. روشن خیالی کس شے کو نام دے دیا؟ گرومنگ کس شے کو نام دے دیا؟ کیا ہے وہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اور میں بس ٹھیک ہے، اب چونکہ بال سفید ہو رہے ہیں، اب میں تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں. قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے. اگر معاشرے میں برائی جو پھیل رہی ہے اس کی مجھے فکر نہیں ہے تو میری عبادتیں نہیں ہیں بھائی. میری عبادتیں مجھے اس طرح سے، پہلے میں نے عرض کیا، ثواب اللہ دیتا ہے، روحانیت سے ہم محروم رہتے ہیں، برکت سے ہم محروم رہتے ہیں. وہ چونکہ آپ نے محنت کی، اللہ اس کا اجر دے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں کہ تم صرف چند عبادات کو بطور رسم لو اور سارا دن اسی کو سمجھ کے بیٹھ جاؤ، اسی کے پیچھے لگ جاؤ. گھر میں برائی ہو رہی ہے اور تمہیں فکر کوئی نہیں ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رہبانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کو ذرا دیکھ لیجئے گا. مجھے کیا فکر ہے؟ میرا گھر صحیح چل رہا ہے، مجھے معاشرے کی کیا فکر ہے؟ مجھے پڑوسی کی کیا فکر ہے؟ بھگت لے گا. یہ رہبانیت ہے. یہ میری عبادت بھی ضائع ہے، بغیر روح کے ہے میری عبادت. میں اکثر یہ بات نہیں کہا کرتا کہ فزیکل لا ہے، برف ہو تو ٹھنڈک ہوتی ہے، آگ ہو تو تپش ہوتی ہے. میرا اور آپ کا کردار صحیح ہو جائے تو کیا معاشرے پہ اس کا اثر نہیں ہو سکتا؟ اور کچھ نہیں تو گھر میں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر میں عبادت گزار اتنا کہ مجھے دیکھ کے میرے گھر والے نہیں بدلے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے ایک لمحہ پلٹ کے دیکھنا تو چاہیے، سوچنا تو چاہیے کہ بے مقصدیت کی طرح ایک ہی راہ پہ لگا ہوں. اگر میں اپنی اولاد کا آئیڈیل نہیں بن سکا عبادات کر کے، اپنی فیملی کا آئیڈیل نہیں بن سکا، میں اپنے گھر والوں کو ہی کم از کم اپنے کردار سے سیدھا نہیں کر سکا، تو بھائی جو عبادت
اتنی تاثیر نہیں رکھتی کہ میرے گھر والے بدل جائیں، میرا معاشرہ بدل جائے، تو پھر سوالیہ نشان ہے، پلٹ کے تکنا تو چاہیے نا، خرابی کہاں پہ ہے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں کیا ہے، ہمیں تو جنتی ہونا ہے، بس تسبیحات نہیں۔ نوجوان ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ کو خبر نہیں، آپ کے جوانوں کے ایمانوں پہ حملے کون کون سے ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ آپ نے تو ایک اچھا کاروبار دینا ہے بچے کو، بس اس کے علاوہ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آج ہم اپنی اولاد کے لیے یہی نہیں سمجھ پائے کہ ضرورت کو مقصد بنا دیا ہے۔ بھئی یہ ضرورت ہے، کاروبار مقصد نہیں ہے، مقصد انسان اور ہے، وہ کوئی اور شے ہے۔ میں نے ضرورت کے پیچھے اپنے بچے کی ساری انرجی ضائع کر دی، مقصد کیا ہے خبر ہی کوئی نہیں۔ کمانا یہاں کی ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ ضرورت ہے نا، ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے جانا ہے چھوڑ کے۔ اگر مقصد ہوتا تو ساتھ نہ جاتا، اتنا کچھ کمایا ساتھ نہ جاتا، ایک پائی نہیں جاتی، سوائے وہ جتنا قد ہے اس کے مطابق زمین، وہ بھی جہاں بدلنے کے لیے بس۔ سوال یہ ہے کہ ضرورت کو مقصد بنا دیا، اور اسی ضرورت کے پیچھے جو مقصد کے لیے انرجی دینی تھی وہ ساری ضرورت کے لیے دے دی، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے کامیاب، بہت، میرا بچہ بہت کامیاب، میری اولاد بڑی کامیاب ہے۔ اور ایک آج کا بہت بڑا میسج ہے، وہ یہ، ضرورت اور مقصد کا خیال کر کے زندگی گزارو۔ ضرورت کو مقصد جتنا وقت نہ دو، مقصد کو اصل وقت دینا۔ میں مولانا روم بہت بڑے صوفی ہیں، مثنوی شریف کے اندر ایک مثال دیتے ہیں، فارسی کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی اس کا ایک مقصد ہے۔ ویسے تو کائنات کی ہر شے کا ایک مقصد ہے، شہد کی مکھی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، کیا؟ شہد بنانا۔ اچھا، شہد اس کی ذاتی ضرورت ہے جی؟ شہد کی مکھی کی وہ شہد ذاتی ضرورت ہے اس کی؟ اس کا مقصد ہے، اللہ نے اسے اس لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ سارا دن اپنے مقصد کے پیچھے لگی، کبھی اس پھول پہ جا، اس پھول پہ جا، اس پھول پہ جا، محنت کر، میرا مقصد کیا ہے؟ شہد بنانا۔ اور پھر آ کے پلٹ کے پھر وہ جتنی مقدار شہد ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، پھر نکل پڑنا۔ ارے شہد کی مکھی وہ اپنا مقصد جو ہے اس کو مد نظر رکھے ہوئے ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کس لیے آئی ہوں۔ یہ انسان ہے ضرورت کے پیچھے پڑ گیا اور مقصد کو چھوڑ دیا۔ ہم سے تو پھر وہی اچھے ہو، ہم تو کہتے ہیں نا یہ جانور ہم سے اچھے ہیں آج کے دور کے اندر۔ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل لینے والا انسان اسفل السافلین کا باسی بن گیا، اور عبادتیں بھی کیے جا رہا۔ میں صرف توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں، یہ انٹرنیشنلی ایک سازش ہے، بین الاقوامی۔ میں کہا کرتا ہوں، اب امریکہ میں چلے جائیں نا، آپ نے روڈ پہ نماز پڑھنی ہے، روڈ پہ وہ گاڑیاں کھڑی کریں گے، آپ کو جگہ دیں گے، پڑھو نماز۔ وہ یہی چاہتے ہیں ہم سے، بس انہی کاموں میں لگے رہیں، حق کی بات کوئی نہ کرے، مقصد کی بات کوئی نہ کرے، نظام کی بات کوئی نہ کرے۔ اسلام وہ انسان کے ہر پہلو میں آ جائے، اس کی بات کوئی نہ کرے، باقی تسبیحات کرتے رہے۔ وہ آپ کو تبلیغ کے لیے بھی بہت ساری فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو سہولیات دیتے ہیں، انہیں پتہ یہ مقصد نہیں ہے۔ اتنا ان کو پتا چل گیا ہے، اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا چل سکا ہمارا مقصد کیا ہے، کس لیے آئے ہم، حال کیا ہے آج ہمارا، حال کیا ہے۔ وہاں بیٹھ، اس کے پاس بیٹھ، ادھر بیٹھ، ادھر کی بات ادھر کر، ادھر کی ادھر کر، اس لیے آئے تھے۔ یہ مقصد ہے تیرا جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ شہد کی مکھی میں نے کہا وہ مقصدیت کے بغیر نہیں ہے، وہ سارا دن اپنے مقصد کے لیے کام کرتی ہے، اور انسان کیا ہے، کبھی ادھر بیٹھ رہا ہے، کبھی ادھر بیٹھ رہا ہے، کبھی ادھر بیٹھ رہا ہے۔ کس لیے آیا تھا تو؟ کیا مقصد تھا تیرا؟ یہی کچھ تھا؟ اب چلے جائیں گاؤں میں، چلے جائیں چوکو چوراہوں میں، گھنٹوں بیٹھ کے وقت گزار دیں گے، گھنٹوں، حتیٰ کہ اذان بھی ہوگی تو وقت گزار دیں گے۔ کیا یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والطریق، خبردار خبردار، ایاک والطریق، حضور نے فرمایا راستوں میں کھڑے ہو کے بیٹھنا، گپ شپ لگانا، اسے باز آ جاؤ۔ اور ہم چوکو چوراہوں کے اندر، گاؤں میں تو عام ہے کہ ہم چوکوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نہیں تو ہم ڈیروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ڈیروں میں بیٹھ کے گھنٹوں، ہاں مقصد کی بات ہے تو اس کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے۔ میں بات کروں بے مقصدیت کی، ایویں وقت پاس کرنا، چلو کوئی نہیں اندر اٹھ کے اندر کو چلا گیا، یار ایک کپ چاہ بنا، یار ویلے بیٹھے سے میں تو گپ شپ لا لیں۔ یہ انسان ہے، یہ مقصد انسان ہے۔ اولاد کدھر جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ فکر کرو یہ مقصدیت ہے تمہاری۔ مجھے کیا ہے، مجھے صرف یہی ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دینا ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کسی سے غرض نہیں ہے۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ مجھے اسی مقصد پہ ہی موت عطا فرمائے، وہ یہ ہے حق بات لوگوں تک پہنچا۔ الحق مر، حق اگرچہ کڑوا ہوتا ہے، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارے مقصد اونچے ہونے چاہیے، دین کی بلندی کے لیے کتنی ہماری فکر ہے۔ ہاں اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے ہم دین کی فکر کی بات کر رہے ہیں، اس سے بڑا مقصد ہی کوئی نہیں۔ شریعت کی بات کر رہے ہیں تو اس سے بڑا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اور اگر دین کی ترویج کی بات کر رہے ہیں تو اس سے بڑا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اولاد کی فکر کی بات کر رہے ہیں تو اس سے بڑا مقصد ہی کوئی نہیں۔ کہیں بیٹھ کے قرآن کی آیت ہے اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس سے بڑا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اپنے آپ کی اصلاح کر رہے ہیں تو اس سے بڑا، اس کے لیے تو بیٹھا جانا چاہیے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنے جیسوں کی، کہ کبھی ادھر بیٹھ گئے، کبھی ادھر چوک میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی چائے پہ، کبھی کیا ہے ویلا سی میں کہ چلو اتنے آ کے دو چار گلا کر لی۔ نہیں، انسان اس لیے نہیں بنا، انسان کی زندگی کا ایک مقصد۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ اب آئے ذرا آج کا موضوع، نوجوان کی عمر کی اہمیت کیا ہے، ذرا سنیے حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ، اللہ رب العزت میدان معاشر تمہارے اس وقت تک قدم نہیں اٹھنے دے گا جب تک تم سے 5 سوال خود نہ کر لے، اللہ نہ کر لے۔ جامع ترمذی کی سیاہ ستہ کی تیسری کتاب ہے۔ نوجوانوں ذرا سنو، بے مقصد ہم نہیں آئے، کسی مقصد کے لیے آئے۔ 5 سوال کون کرے گا؟ بولیے کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کس کو کرے گا؟ ہر انسان کو۔ پہلا سوال سنیے گا، عن عمرہ، اللہ پوچھے گا بتا عمر دی تھی کن کاموں میں صرف کر کے آیا؟ کتنی عمر تھی؟ مولا میری 70 سال عمر تھی۔ 15 میں مکلف ہو گیا تھا؟ جی مولا ہو گیا تھا۔ فرمایا یہ 15 کے بعد کی 70 سال تک کی عمر کا کھڑے ہو کے یہاں مجھے حساب دے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، دینا پڑے گا، وہ اللہ ہے۔ میں جب یہ حدیث پڑھی تو میں تو فکر لاحق ہوگی کہ کیا کیا جواب دیں گے، کیا 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 ہے۔ عمر کے ہر لمحے کا اللہ پوچھے گا۔ 15 تک تو مکلف نہیں تھا، 14 تک تو بالغ نہیں تھا، اس کے بعد مکلف دین ہو گیا، 70 سال تو نے عمر پائی ہے، 70 سال کے آخری سانس تک مجھے اپنی عمر کا حساب کھڑے ہو کے دے، سب کے سامنے دے، کیا کرتا رہا، تیری زندگی کیسی گزری ہے۔ اب آگے سنیے دوسری بات، فرمایا اللہ خود پوچھے گا وعن شبابہ، اور یہ جو تیری عمر تھی 70 سال، اس میں جو جوانی کی عمر آئی تھی نا، اس کا الگ سے حساب دے، جوانی کا الگ سے مجھے حساب دے۔ بغیر مقصد کے نہیں آیا، ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو۔ یہاں تو کھہ کھو کے ننگی جانا ہے، جواب اللہ کو دینا ہے۔ وان شبابہ، جوانوں، یہ جو پٹی پڑھا دی گئی نا کہ جوانی ہوتی شغل کے لیے، غلط ہے۔ 70 سال کا پہلے سوال، ایک مثال دی ہے نا، 70 سال 80 سال جتنی جس کی عمر ہے، اس میں پھر اللہ اسپیسیفک کرے گا اگلا کوشچن، اچھا جو جوانی تھی اب ذرا جوانی کا بتا کن کاموں میں صرف کی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ پوچھے گا اچھا اب یہ بتا مال کمایا کیسے تھا، اس کا ذرا حساب۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، وہ دیکھی جائے گی۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کس کو چیلنج کر رہے ہو؟
اے جان میٹھا اگلا جان کس ڈٹھا، اے جان تے بڑا میٹھا ہے نا، انہوں انجوائے کرو، اگلا کس ویکھیا ہے، ہائے ہائے۔ اللہ کو جواب دینا ہے، مالک کو جواب دینا ہے۔ اور سنیے مال کمایا کیسے تھا، اچھا اس کا جواب دے، اور اگلا چوتھا سوال اللہ پوچھے گا خرچ کیسے کیا تھا، اس کا بھی جواب دے۔ پابند ہیں ہم بتانے، وہ اللہ ہے ہمارا۔ اور اگلی بات اللہ پوچھے گا علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا، ذرا اس کا جواب دے۔ یہ 5 سوال حضور فرماتے ہیں اللہ میدان معاشر قدم نہیں اٹھنے دے گا۔ لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن 4 أو 5 قدم نہیں اٹھنے دے گا، کھڑا ہو یہاں، جواب دے ان 5 چیزوں کا۔ جوانوں جوانی کا پوچھا جانا ہے، جوانی ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ اور آگے سنیے حضرت عبداللہ بن ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت فرمائی، یہ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ فرمایا پہلی چیز شبابک قبل ہرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، قدر کرو جوانی کی، قدر کرو، فضول بے مقصدیت میں مت گزارو جوانی، ایویں نہ ضائع کر دو جوانی، حفاظت کرو جوانی کی، اس انرجی کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، اعصاب مضبوط ہیں اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، یہ لگا دیے ضرورت کے پیچھے، مقصد کہاں گیا؟ کمانا ضرورت ہے نا، اچھا ساری انرجی ویسٹ کر دی ضرورت کے لیے، بھائی مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرا مقصد میں بتاتا ہوں کیا ہے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق بنائی، مالک مخلوق بنائی کہ تو پہچانا جائے، سورج اس لیے بنایا کہ تو پہچانا جائے، پر پہچاننا کس نے تھا؟ فرمایا میں نے انسان کو بنایا کل جہاں کو دیکھتا جائے اور اللہ کو پہچانتا چلا جائے، یہ مقصد ہے انسان۔ اللہ کا عارف بننا مقصد تھا، ہمارے مقصد پتہ نہیں کہاں سے کیا اور کدھر سے کدھر چلے گئے۔ اور آگے سنیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصحتک قبل ان سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، وغناک قبل فقرک، میں غریب ہونے سے پہلے امیری کو غنیمت جانو، امیری میں ایسے نہ شکر نہ ہو جانا، غنیمت جانو۔ اور آگے فرمایا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وفراغک قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو کہ اس میں تم دین کا کام کرو۔ اور فرمایا وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، تمہاری زندگی ایویں نہیں ہے، ایویں بیچ دیا۔ اللہ قرآن میں نہیں کہتا آبسا، میں نے تمہیں آبس پیدا کیا، فضول کیا، میں نے تو کائنات میں ایک شے بھی فضول نہیں بنائی، تجھے کیسے فضول بناتا، تجھے بغیر مقصد کے کیسے بناتا۔ جوانوں ہمارا مقصد یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ بغیر تحقیق کے باتیں پھیلاتے چلے جاؤ، یہ مقصد ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ اللہ کہتا ہے میں ایمان آلو، کوئی بات ہو تحقیق کرو، تحقیق کرو، تحقیق کرو، تحقیق کرو، فتبینوا، بیان یبین، تبیین کا مطلب ہوتا ہے خوب تحقیق کر لینا اپنی انرجی لگا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی بات نہیں، نوجوان اس مقصد کے لیے آیا تھا، ساری جوانی گزر گئی پر وہ قرآن نہیں سیکھ سکا۔ سوالیہ انداز ہے، جوانی کس کو دی ہے؟ پھر اللہ کو۔ ساری جوانی گزر گئی، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو بھئی یہ جوانی کن کاموں میں صرف کر گیا؟ مقصد پہ یا ضرورت پہ؟ ضرورت کو ضرورت رہنے دو، مقصد نہ بناؤ۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ، نوجوانوں آپ کے لیے حضور نے فرمایا، میرے آقا نے، میرے آقا کی آپ پہ بڑی نگاہ کرم ہے، نوجوانوں آپ پہ بڑی نگاہ کرم ہے میرے آقا کی۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا میدان معاشر جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، 7 افراد اللہ کے سایہ رحمت کے اندر جگہ دے گا اللہ، 7 افراد کو اپنے سایہ کرم میں جگہ دے گا جب سایہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا پہلا الامام العادل، عادل حکمران، اور فرمایا شباب نشأ بعبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی اللہ کے لیے صرف کر دی،
اللہ کہے گا اسے میرے سایہ رحمت میں جگا دو، جوانی کے اندر اس نے مجھے یاد رکھا ہے۔ اور جوانی میں جب انسان رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے ایک گھر میں جوان روئے مصلی پہ، اور جوان مصلی پہ روئے، اس گھر میں خدا کی قسم میں قرآن کی روح سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس گھر کا طواف بھی اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی، سند اگر چاہیے روایت پہ بہت ساری جرح موجود ہے، لیکن انسینٹیو کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر جوان توبہ کر لے اور توبہ کے عالم میں کسی قبرستان سے گزر جائے، اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے اپنا عذاب ہی اٹھا لیتا ہے۔ جوانوں، تمہاری جوانی کی بڑی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کہ ادھر سے وہ جوان گزرا ہے جس نے گناہوں سے توبہ کی ہے، اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان پہ کسی کو جو عذاب کا مستحق ہے، کافر کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ جتنے عذاب کے مستحق اللہ کہتا ہے اٹھا لو، 40 دن کے لیے کسی کو عذاب نہیں دے رہا۔ کتنی قدر ہے۔ اور جس گھر میں وہ جوان ہو، یہ تو قبرستان سے ایک دفعہ گزرے تو اللہ عذاب 40 دن کے لیے اٹھا لیتا ہے، تو جس گھر میں ایسا جوان ہو، جس گھر میں ایسی اولاد ہو، اس گھر پہ کتنا کرم ہوتا ہوگا، اس گھر پہ کتنا فضل ہوتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ 2 بندے ایسے کہ جن کی محبت آپس میں صرف اللہ کے لیے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ فرمایا اللہ کے سایہ رحمت کے اندر جگہ ملے گی۔ اور 5واں وہ بندہ کہ کسی عورت نے کسی کو زنا کی دعوت دی، اس نے کہا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں سہولت تھی لیکن وہ اللہ کے ڈر سے قریب نہیں گیا، فرمایا اللہ اپنے سایہ شفقت کے اندر اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا صدقہ، ایسا صدقہ حضور فرماتے ہیں، صدقہ تو سارے کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ایسا صدقہ کہ دیا اس نے دائیں ہاتھ سے، خبر بائیں کو بھی نہیں ہوئی، فرمایا اللہ اسے بھی سایہ رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا، آج نوجوانوں ہماری تنہائیاں پاک نہیں رہی، جس نے دیکھنا ہونا وہ کتنا نیک ہے، وہ اپنی تنہائی دیکھ، بس اسے پتہ چل جائے گا وہ کتنا نیک۔ کسی نے چیک کرنا ہونا اس کی جوانی کتنی پاک ہے، وہ اپنی تنہائی دیکھ لے۔ جس کی خلوت اور جلوت ایک ہو جاتی ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ ہم تنہائی میں سارا کچھ کرتے ہیں، کیوں؟ لوگ نہیں تک رہے ہوتے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تم نے لوگوں جتنی بھی اللہ کو اہمیت نہیں دی، لوگوں کی تنہائی میں اللہ تکتا ہے، وہ تکے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لوگ نہ دیکھے تو آپ کہتے ہیں کہ اتنی بھی اہمیت تم نے نہیں دی اللہ کو، بندوں جتنی بھی۔ خلوت جلوت پاک جس کی ایک جیسی ہو گئی، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اور دیکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا، جوانوں آپ کے لیے حضور نے کیا فرمایا، سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس نوجوان سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے، فرمایا جس کی جوانی بڑی پاک ہوتی ہے، جس کی جوانی بے راہ روی نہیں ہوتی، بڑی پاک ہوتی ہے اور مقصد پہ ہوتی ہے، یہ میرا مقصد ہے، میں نے اللہ کو پہچاننا ہے۔ تو جس کی جوانی پاک رہ گئی، اس کا بڑھاپے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکیزگی نہ رہے؟ جو جوانی میں اللہ کا ہو کے رہا ہے تو بڑھاپے میں تو شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، کہ جب عروج تھا، طاقت توانائی عروج پہ تھی۔ دیکھیں نا سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ذکر کیا، اذ ابل فتیہ، جوان کا لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن میں۔ کیا صحابہ کہف کے اس دور کے اندر بنی اسرائیل کے کچھ جوانوں نے، اللہ نے یہ لفظ قرآن میں جوان کا بولا ہے کہ وہ غار کے اندر ان جوانوں نے پناہ لی، اور پھر اللہ نے قرآن کے اندر انہیں موضوع بنایا، صرف انہیں موضوع نہیں بنایا، سورہ کہف کے اندر اللہ فرماتا ہے جو ان کے پیچھے کتا چلا تھا نا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ وہ غار کے دھانے پہ اپنے اگلی دونوں ٹانگوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ ارے کتا جیسا بھی بیٹھے کسی کے گھر میں، کوئی باہر آ کے بتاتا ہے آج میرا کتا ایسے بیٹھا تھا، یہ موضوع بیان ہی نہیں ہے، بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن اللہ قرآن کے اندر کتے کا انداز نشست بیان کر رہا ہے کہ کتا یوں بیٹھا تھا۔ مالک
یہ تو اخلاقیات کی کتاب ہے، یہاں کتوں کا ذکر کیسے؟ اللہ کہتا ہے دیکھتے نہیں جوان جن جوانوں نے توبہ کی ہے ان کی سنگت میں بیٹھا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد اذ اول فتیۃ الی الکہف، فرمایا وہ وقت یاد کیے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے، نوجوان۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے، نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے۔ اور فرمایا آگے جا کے اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ غار کی صورت کچھ اس طرح سے تھی کہ سورج نکلتا نا تو تب بھی دھوپ پڑتی، سورج غروب ہوتا تب بھی دھوپ پڑتی، ایسا تھا۔ مشرق اور مغرب کی طرف دونوں دھانے اس کے کھلے ہوئے تھے غار کے، تو سورج جب نکلتا تب بھی دھوپ پڑتی، غروب ہوتا تب بھی دھوپ پڑتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، جب سورج نکلتا اللہ کہتا دائیں جانب جھک جا، نوجوانوں نے توبہ کی ہے ان پہ دھوپ نہ پڑے۔ فرمایا غروب ہوتا تو اللہ کیا کہتا بائیں جانب سورج جھک جا، دھوپ نہ پڑے۔ ارے اللہ کہتا ہے میں تو اپنی قدرتوں کو نہیں بدلتا، لیکن اللہ بدل رہا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، کیوں بدل رہا ہے؟ فرمایا جوانی میں توبہ کر گئے، جوانی میں اللہ کے ہو گئے۔ کتنی قدر ہے کہ وہ اپنی تقدیر اپنی قدر کو بدل رہا ہے ان کے لیے۔ اور قرآن مجید کے اندر دیکھیں آگے اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ دیتا ہے، لالو ٹل جنا مرضی، اللہ دینی ہے تو ملنی ہے، نہیں تو نہیں دینی۔ اور آگے پھر فرمایا وَمَن یُضْلِلْ، ہاں جسے وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کوئی ولی مرشد اس کا ساتھ نہیں بدے گا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ولی مرشد نہیں۔ اور آگے پھر سنیے گا، قربان جائے پورا مضمونی بیان کر دیتا ہوں ورنہ تو ایک اور بھی حدیث تھی۔ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتے کا ذکر۔ اور پتہ ہے امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب یہ نوجوان چلے نا غار کی طرف تو کتا پیچھے چل پڑا، تو کتے کو انہوں نے پتھر مارے اور کہا کہ یہ جہاں ہم جائیں گے یہ بھونکے گا، پتہ چل جائے گا یہاں کوئی رہتا ہے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو امام قرطبی کی بات کر رہا ہوں، ایک مفسر کی بات ہے، انہوں نے کہا اللہ نے اس کتے کو زبان عطا کی، اس کتے نے یہ کہا اللہم انی، مجھے قسم ہے اس ذات کی، واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، میں اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے اپنی فطرت بدلی ہوئی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں بھونکنے والے کتوں کی طرح ہوں؟ میں نے اپنی فطرت بدل کے تمہارے پیچھے آیا ہوں، میں نہیں بھونکوں گا۔ ساتھ چل پڑا، پھر جب وہ غار کے باہر یوں بیٹھ گیا وہ بھی سو گیا۔ اللہ نے اس پہ بھی غنودگی عطا کر، سنگت کتے کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور نوجوان جس گھر کے اندر ہو اور ایسا ہو کہ جو گناہ نہیں کرتا، جس نے اپنی جوانی کو پاک رکھا ہے، اس کی سنگت میں رہنے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے وہ سنگتیں ہی بھول گئے۔ یہ تو جانور ہے نا، کتا ہے، اللہ قرآن کا موضوع بنا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اخلاقیات کی کتابوں میں کتوں کے ذکر نہیں ہوتے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے نا یہ قرآن، لیکن اللہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے وہ سنگت اگر کتے کو فائدہ دیتی ہے تو نوجوان نیک کی سنگت تیرے گھر کو فائدہ نہیں دے گی، تیرے معاشرے کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور آگے سنیے گا اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہاں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، بعض لوگ یہ کہیں گے وہ 3 تھے، یعنی وہ کتنے جوان تھے؟ یعنی بعض لوگ یہ کہیں گے وہ کتنے جوان تھے؟ 3۔ اللہ کہتا ہے 3 وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یاد رکھنا چوتھا کتا ہے۔ بتانا ضروری تھا، کافی نہیں ہو گیا تھا انداز نشست بیان کر دیا۔ آگے پھر فرمایا وَيَقُولُونَ 5، لوگ کہیں گے 5 تھے۔ فرمایا سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، لیکن یاد رکھنا چھٹا کتا تھا۔
ساتھ ساتھ ذکر آ رہا ہے، ساتھ ساتھ ذکر آ رہا ہے، کتنا سنگتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعٌ، بعض کہیں گے 7 ہے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، مت بھولنا 8واں کتا ہے۔ جہاں ان کا ذکر ہے ساتھ کتے کا بھی ذکر۔ کیوں؟ بیٹھے کہاں ہیں؟ ایک نوجوان کی سنگت میں، نوجوانوں کی سنگت میں جنہوں نے توبہ کر لی جوانی کے اندر، ان کی سنگت میں بیٹھنے والے کتے کو اللہ قرآن کا موضوع بنا دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہماری اولادیں جوانی میں توبہ کر لیں اور جوانی کو طہارت دے دیں، اس گھر پہ کتنا ہی کرم ہوگا۔ او تہجد کے وقت جس گھر میں مصلی پہ جوان رو رہا ہو، اللہ کی یاد میں رو رہا ہو، جوان سارے سوئے ہوئے، کوئی جوانی کے نشے میں ترنگ میں ہے لیکن وہ اللہ کے حضور رو رہا ہے، تو بتائیے گا کہ اللہ نظر کرم اس گھر پہ نہیں کرے گا؟ نظر فضل نہیں کرے گا؟ ہماری مقصدیت عارف باللہ ہونا، اللہ کی پہچان ہے، ورنہ میری بھی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کی بھی ہو گئی، اگر اب بھی اللہ کے عارف نہیں بنے تو پھر پلٹ کے تک تو لو نا، کر کیا رہے ہو؟ اتنا تو کر لو نا، پلٹ کے دیکھ تو لو، کر کیا رہے ہو؟ ابھی تک اللہ کو نہیں پہچان سکے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ہم نے تو اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ میں کس لیے آیا تھا، اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ انسان فضول نہیں آیا، عبث نہیں ہے انسان، کائنات کی ہر شے انسان کے لیے۔ سوال یہ ہے انسان تو کس لیے؟ تو ضرورت کے لیے ہے؟ تو نے ضرورت کو مقصد بنا رکھا ہے؟ نہیں، مقصد تیرا اللہ کا عارف بننا، اللہ کی پہچان ہے۔ اور اگر جوانی میں مل گئی تو خدا کی قسم اس سے بڑی کائنات میں نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ دعا کریں نا اللہ ہماری اولادوں کو، ان کی جوانیوں کو طہارت نصیب فرمائے، مقصدیت عطا فرمائے۔ اس لیے آخر میں ایک بات، ملکی حالات ایسے ہیں تو نوجوانوں، ایسی جب حالات ہو نا تو تبصرے ان چیزوں پہ ذہن نہیں رکھتے۔ حضور نے فرمایا پہلے تو امن کی دعا کرو کہ اللہ کرے کہ امن رہے، لیکن پھر جب جنگ ہو تو ہمارا ایک چونکہ ادارہ موجود ہے، مستند ادارہ آرمی کا، وہ جہاد کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہم سے مشورہ لے کے سارا کچھ کریں۔ ہم ممبر سے یہ اعلان کرتے ہیں آپ لوگوں کی موجودگی میں، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ملک پاکستان کے وفادار ہیں، ملک پاکستان سے ہمیں محبت ہے، ان کے باسیوں سے محبت ہے، اور ہم سارے اللہ کی توفیق سے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور آخر میں ایک نعرہ اور اس کے ساتھ اختتام، پاکستان، پاک فوج، وما علینا الا البلاغ۔